قرآن مجید اللہ کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہیں، ان میں سے قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تو یہ تمام کتابیں بشمول قرآن مجید حیات بعد الموت کو اصل موضوع بنا کر گفتگو کرتا ہے، یعنی وہ اس زندگی کو جو موت کے بعد وجود میں آنے والی ہے سامنے رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ حدود، کچھ ضابطے مقرر کرتا ہے جس کو دین و شریعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان ضابطوں کی، ان حدود کی پاسداری انسان کے لیے اس اخروی کامیابی کے لحاظ سے ضروری ہے۔ تو یہ اصل موضوع ہے قرآن مجید کا، اللہ کی کتب کا۔ یعنی جب ہم یہ بات متعین کر لیتے ہیں، اس چیز کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتابیں کس چیز کو موضوع بنا رہی ہیں، تو پھر یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی کتابوں کی طرف کس پہلو سے رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید ہمارا اصل موضوع ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اخروی حیات کو، یہ حیات بعد الموت کو اصل اپنا موضوع بنا کر گفتگو کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے مسائل کو جہاں یہ زیر بحث لاتا ہے تو اسی پہلو سے زیر بحث لاتا ہے۔ اس کا موضوع اصلاً یہ دنیا کے مسائل کو حل کرنا نہیں ہے، قومی اور بین الاقوامی مسائل کا حل بیان کرنا نہیں ہے، یہ بتانا نہیں ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا ساکن ہے، سائنسی حقیقتوں کا بیان اس کے پیش نظر ہی نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں کس چیز کو موضوع بنا کر گفتگو کر رہا ہے، تو یہ تمام اس طرح کی تمام باتیں آپ سے آپ ان کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ جو موجودہ زمانے میں جو سائنس کا زمانہ، موجودہ دور سائنٹیفک دور ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن مجید سے متعلق ایک رویہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ عام طور پر قرآن مجید سے سائنٹیفک حقائق کو ثابت کرنے میں ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اپنے اس رویے کو وہ قرآن مجید کی شان اور اس کی ایک عظمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں قرآن مجید کا موضوع یہ ہے ہی نہیں کہ وہ یہ بتائے کہ سائنسی حقائق کیا ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل علم وجود پذیر کرے گی، اس سے سائنس وجود میں آئے گی، فلسفہ وجود میں آئے گا، دوسرے علوم پیدا ہوں گے۔ یہ اصل میں عقل کا کام ہے۔ یہ ان مسائل کو ڈسکس کرنا، ان کا حل بیان کرنا انسان کی عقل و تدبیر کا موضوع ہے۔ اس لیے یہ بات قرآن مجید کے بارے میں بھی اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں بھی واضح رہنی چاہیے کہ ان کا اصل موضوع آخرت ہے، دنیا کے بعد کی زندگی ہے، پروردگار کے حضور میں پیش ہونے کے حوالے سے وہ انسان کو متنبہ و خبردار کرتی ہیں، اس کو بیدار کرتی ہیں، اس کو یہ کہتی ہیں کہ بیدار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ تم ایک دن اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اسی پہلو سے، اسی زاویے سے ان کتابوں کو، اللہ کی ان کتابوں کو، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔